ناظرین کرام، علامہ ارزقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی اس کا عرض و طول کچھ اس طرح تھا کہ بلندی زمین سے چھت تک 9 گز، طول حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز اور عرض رکن شامی سے غربی تک 22 گز تھا۔ العالام میں تحریر ہے کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ منہدم ہو گئی تو پھر بنو جرہم نے اسے از سر نو تعمیر کیا، مگر جب وہ بھی منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے اسے بنایا۔ اب کچھ ذکر کعبۃ اللہ کی تولیت کا، یعنی ولی کون کون رہا۔ علامہ طاہر کردی لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند ارجمند نابت بن اسماعیل کعبۃ اللہ کے متولی بنے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا مداد بن عمر متولی ہوئے۔ بنو اسماعیل ننیالی رشتے کی وجہ سے ان کے مطیع ہو گئے۔ اس طرح بنو جرہم اور بنو اسماعیل پر مداد حکومت کرنے لگے۔ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس اسلحہ بھی بے شمار تھا۔ یہ لوگ جبل قیقان پر مقیم تھے جو مکہ مکرمہ کا مشہور پہاڑ ہے۔ جرہم کا بادشاہ مداد اسی پہاڑ پر براجمان تھا اور اس کے مخالفین بنو عمالقہ کا بادشاہ سمیدہ نشیبی علاقے میں تھا۔ ان دونوں کے مابین زبردست جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں جرہم عمالقہ پر غالب آ گئے اور صدیوں مکہ المکرمہ پر حکومت کرتے رہے۔ ان کے عہد میں ایک مرتبہ زبردست سیلاب آیا جس سے کعبہ شریف منہدم ہو گیا، تو اس لیے بنو جرہم نے پھر اسے از سر نو تعمیر کیا۔ ناظرین کرام، جب جناب قصی بن کلاب کی حکومت مستحکم ہو گئی تو انہوں نے قریش کو جمع کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی طرف توجہ دلائی۔ قریش نے پھر اس مقصد کے لیے معقول رقم بھی جمع کی اور کعبہ شریف کی قدیم بوسیدہ عمارت کو منہدم کر کے تعمیر نو آغاز کر دیا۔ اس سے پہلے کعبۃ اللہ کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کھجور کے تختوں اور ٹہنیوں کی چھت بنوائی اور دیواریں کم و بیش 25 فٹ اونچی بنوا دی۔ علامہ طاہر کردی جناب قصی بن کلاب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھے اور آپ سے کم و بیش 130 برس پہلے ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جناب قصی نے جب تعمیر کعبہ کے لیے سامان اور رقم کو جمع کر لیا تو کعبہ شریف کی پہلی عمارت شہید کر کے نئی تعمیر شروع کر دی۔ تاریخی حوالوں میں ناظرین کرام مذکور ہے کہ انہوں نے انتہائی مضبوط اور عمدہ کام کروایا۔ چھت کھجور کی لکڑی اور شاخوں سے بنوائی اور قریش میں قصی بن کلاب پہلے شخص تھے جسے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ناظرین کرام، خدا کا گھر سیم و زر کی نقش آرائیوں کا محتاج نہیں تھا اور صدیوں تک اسے آرائش اور زیبائش سے دور ہی رکھا گیا۔ تاہم جب حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے ستونوں پر سونے کے پتھر چڑھوائے۔ عبد المالک بن مروان نے اپنے زمانے میں 32,000 اشرفیاں اس کام کے لیے بھیجی۔ پھر اس کے بعد عباسی خلیفہ امین الرشید نے 18,000 اشرفیاں نذر کی کہ دروازے کی چوکھٹ وغیرہ بھی سونے کی بنوا دی جائے۔ ناظرین کرام، اب خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کی ساخت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا، دیوار میں نشان نظر آتا تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کعبے کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے۔ یہ ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبے کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبے کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبے کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے پھر بھرا گیا تھا۔ کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔
काबतुल्लाह की दीवारें 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी हैं, जबकि उसकी शुमाल की तरफ निस्फ दायरे में जो जगह है उसे हतीम कहा जाता है। उसमें तामीर इब्राहीमी की 3 मीटर जगह के अलावा वो मकाम भी शामिल है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के रहने के लिए बनाया था, जिसे बाब इस्माईल कहा जाता है। नाज़रीन किराम, अब हम अहादीस की रोशनी में फ़ज़ाइल काबा और फ़ज़ाइल मक्कातुल मुकर्रमा का ज़िक्र करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्का और मदीना में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। एक जगह और इरशाद हुआ कि जो दिन के कुछ वक्त मक्का की गर्मी पर सब्र करे, जहन्नुम की आग उससे दूर कर दी जाती है। शहर मक्का की खुसूसियत व फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा से फरमाया, तू कैसा पाकीज़ा शहर है और तू मुझे कैसा कितना प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से न निकालती तो मैं तेरे अलावा कहीं न ठहरता। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मक्के में रमज़ान गुजारना गैर मक्का में 1000 रमज़ान गुजारने से अफसल है। अल्लाह पाक ने शहर मक्का को वो खुसूसियत बैतुल्लाह की वजह से दी है और इस शहर मक्का को अपने घर के लिए मुंतखब करके उस शहर की अज़मत बढ़ा दी है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घर में किसी की नमाज एक नमाज का सवाब रखती है। मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब 25 नमाज़ों के बराबर है। जो जामा मस्जिद में नमाज पढ़े उसे 500 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, और जो मस्जिद अक्सा और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े उसे 50,000 का सवाब मिलेगा। लेकिन जो मस्जिद हराम में नमाज पढ़े उसे 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बैतुल्लाह की ज़ियारत की फिर यहाँ किसी से झगड़ा, बदजुबानी, फसाद न किया तो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से गुनाहों से पाक पैदा हुआ है। नाज़रीन किराम, अलगरज़ कोई इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी से पहचाना जाता है। जिस तरह इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो आम इंसान नहीं रहता फिर, बल्कि वक्त का गौस, कुतुब, अब्दाल बन जाता है। यही वजह है कि मक्कतुल मुकर्रमा को अज़मत, हुर्मत और अमान सब कुछ काबतुल्लाह, बैतुल्लाह की बरकत से मिला है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन इरशाद फरमाया कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक के दिन से ही ये शहर हुर्मत वाला शहर है, क़यामत तक इसकी हुर्मत बाकी रहेगी। दूसरी रिवायत में आता है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ उगी घास न काटी जाए, यहाँ का शिकार न भगाया जाए। यानी सरज़मीन मक्का मुकर्रमा वो मुक़द्दस तरीन मकाम है जहाँ किसी का खून न बहाया जा सकता है, न किसी ज़ी रूह को काटा जा सकता है, हत्ता कि घास फूस को भी काटा नहीं जा सकता। हज़रत काब बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने शहरों को चुना तो सबसे ज़्यादा बलद हराम को पसंद फरमाया है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, इस शहर को उसी दिन से अल्लाह पाक ने हरम बना दिया है जिस दिन आसमान व ज़मीन पैदा किए गए थे। लिहाजा ये क़यामत तक अल्लाह पाक के हराम फरमाने से हराम हो गया है। नाज़रीन किराम, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस शहर पाक का हरम शरीफ होना सिर्फ़ इस्लाम में नहीं बल्कि बड़ा पुराना और कदीम है। हर दीन में ये जगह
محترم ہے۔ حرم شریف کی بے حرمتی موجب ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک اس کی حرمت کی پوری تعظیم کرتی رہے گی، اور جب لوگ اسے ضائع کر دیں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ مکہ معظمہ میں ہتھیار اٹھائے پھرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں کھلے ہتھیار اٹھائے پھرنا کہ مسلمان مروب ہو جائیں یہ حرام ہے، البتہ غلاف میں ڈھکے ہوئے ہتھیار اپنی حفاظت کے لیے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے دنیا میں لایا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا کہ جس نے اس کو حق کے ساتھ پوسا دیا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کعبہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل فرما دیا اور فرمایا کہ جب تیرا دل کعبے میں داخل ہونے کو چاہے تو یہاں حتیم کے اندر آ کر نماز پڑھ لیا کر کہ یہ کعبہ کا ہی ٹکڑا ہے۔ تیری قوم نے جب کعبے کی تعمیر کی اس حصے کو اخراجات کی کمی کی وجہ سے کعبے کے باہر کر دیا۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ملتزم ایسی جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی بندے نے وہاں ایسی دعا نہیں کی جو قبول نہ ہوئی ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مستجاب کے پاس 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اسی لیے اس کا نام مستجاب رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ جل شانہ کی 12 نعمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 6 طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، 4 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور 2 صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، بیت اللہ شریف کا صرف دیکھنا ہی عبادت ہے، اسے دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔